دوستوں میں یہ گزارش کروں گا کہ امام کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی علم و فن کے اندر جو بھی آگے پیشوائی کے مقام پر ہو، اپنے دور کے اندر سب سے زیادہ ممتاز شخصیت ہو، اس کو اس علم و فن میں اس معاملے میں امام کہا جاتا ہے، کیونکہ امام اس کا معنی ہوتا ہے آگے ہونے والا، پیشوائی کرنے والا۔ قرآن مجید نے تو ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی ہے۔ قرآن پاک تو یہ چاہتا ہے کہ گھر کا ہر سربراہ اپنے گھر والوں کے لیے امام بنا کرے، تو یہ ہم نہیں امامت کو بانٹ رہے، یہ امام کے بارے میں قرآن نے ہمیں یہ تصور عطا فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ مجھے اللہ پاک سے یہ دعا مانگا کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن پاک سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں۔ اللہ پاک ہمیں متقین کا امام بنا، ہمیں تقوی طہارت اتنا عطا فرما، جتنے بھی ہمارے گھر کے اندر بچے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے عزیز، یہ سارے متقیوں، اور ان سارے متقیوں کا یا اللہ ہمیں تو امام بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے ائمہ اہل سنت ہیں ان کا اعتقاد کیا ہے، تو علامہ عبدالکریم شاہ رازوری جو 642 میں وصال پا رہے ہیں، آپ کے دور میں یہ 6 کتابیں جمہور امت کی اہل سنت و جماعت کی حدیث پاک کی زیادہ مشہور ہیں، صحیح بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابو داؤد ابن ماجہ، امام محمد ابن ماجہ قزوینی جن کا وصال 275 ہجری میں۔ آپ کی ابن ماجہ شریف آپ دیکھیں گے حدیث پاک کی کتاب صفحہ 5 کتاب الایمان میں آپ کو ایک حدیث پاک نظر آئے گی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے، زبان کے ساتھ اقرار اور اعلان، اور اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب یہ حدیث پاک محبوب کریم علیہ السلام سے کس ہستی نے سنی؟ حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات نے آپ سے حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، اور چلتے چلتے حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی الرضا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پیارے صاحبزادے، اور ان سے حضرت امام ابن ماجہ کے استاد ابو سلط ہروی، اور ان سے امام ابن ماجہ نے روایت کی۔ یہ حدیث سند متن لکھ کر حافظ امام محدث ابن ماجہ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ کالا ابو سلط، کہ میرے جو استاد ابو سلط ہروی ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس حدیث پاک کی سند کے اندر حضرت امام ابو الحسن علی الرضا اور ان کی اولاد امجاد سے لے کر حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات تک یہ سارا سلسلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد اور آپ کے مقدس گھرانے کا ہے۔ لہٰذا میرا یہ عقیدہ ہے کہ لو کوریا حاذ السند علی المجنون، اگر وہ بندہ جو جنون کی ایسی مرض میں مبتلا ہو کہ دنیا کے طبیبوں حکیموں کے پاس اس کا کوئی علاج نہ ہو، اگر سیدنا مولا مرتضی سے لے کر آپ کے ان پیارے بیٹوں کے نام لے کر اس پر آپ پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے شفا عطا فرما دے گا۔ یہی چیز علامہ حافظ شہاب الملت والدین ابو الفضل حافظ ابن حجر حیتمی مکی علیہ رحمت جو 974 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وصال پا رہے ہیں، ان کی شورا آفاق کتاب ہے السوائق المحرقہ۔ السوائق المحرقہ جو کتب خانہ مجیدیہ ملتان بیرون بوہڑ گیٹ کا ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ 205 پر آپ فرماتے کالا احمدو، یہ صرف امام ابن ماجہ جو 275 میں فوت ہو رہے وہی نہیں، 241 میں ان سے پہلے فوت ہونے والے امام المحدثین والفقہاء اور اپنے دور کے مجدد امام احمد بن حنبل جو 241 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، 40,000 احادیث جن کے مسند احمد میں موجود ہیں۔ کالا احمدو حافظ ابن حجر حیتمی مکی فرماتے ہیں، ملا علی قاری کے استاد السوائق المحرقہ کے اندر امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں کہ لو کوریا حاذ السند علی المجنون اور علی المجنت، جس کو جنون کا لا علاج مرض تک لاحق ہو تو وہ اگر کوئی طبیب وغیرہ اس کو لا علاج قرار دیں تو مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان ہستیوں کے اہل بیت اطہار کے نام لے کر پھونک مارے، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ بس زبان امام ابن ماجہ جیسی اور زبان حضرت امام احمد بن حنبل اور زبان فریدیوں، تو ہمارا آج بھی عقیدہ ہے کسی لا علاج مریض کے اوپر ان ہستیوں کے نام لے دے، اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا۔ وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر 5 محرم الحرام 664 ہجری میں پاک پتن شریف اجوا دھن میں آپ کا وصال ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک صاحب گیا، عرض کی حضور بہت زیادہ پریشان ہوں، مالی پریشانی ہے، بچی کی نسبت طے کی تھی، فلاں دن بارات آ جائے گی،
اور جہیز وغیرہ یا مہمانوں کو کھانا دینے کے لیے بچی کی رخصتی کے لیے کوئی انتظام نہیں. تو حضور آپ کے در اقدس پر آیا ہوں, آپ کا رات دن لنگر شریف چلتا ہے, مہربانی کر کے کسی مرید کو حکم دے دیں, وہ مجھ سے کوئی مالی تعاون کر دے گا, میرا یہ مشکل مرحلہ طے ہو جائے گا. آپ نے فرمایا آپ یہاں تشریف رکھیں. آپ نے اس کی خاطر مدارات جو لنگر خانے میں سے چائے پانی تھا اس دور کے مطابق وہ پیش کرنے کا حکم دیا خادمین کو. ایسے آپ نے نگاہ اٹھائی تو سامنے مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیلا جو تھا نا وہ آپ کو نظر آیا. آپ نے فرمایا صاحب ایسا کرو, پہلے وہ مٹی کا جو ڈھیلا باہر نظر آ رہا ہے وہ اٹھا کر ادھر میرے سامنے رکھو. وہ صاحب فوراً اٹھا اور مٹی کا ڈھیلا آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے ایک ہی مرتبہ اونچا اونچا قل ھو اللہ شریف پڑھی, اس پر پھونک ماری, وہ فوراً سونے کا بن گیا. آپ نے فرمایا جلدی سے اس کو کپڑے میں لپیٹ لو, گھر لے جاؤ, تھوڑا تھوڑا اس سے الگ کرو, اپنا کوئی کاروبار بھی سیدھا کرو, بچی کی رخصتی بھی کرو, اور آہستہ آہستہ اپنا کاروبار کسی کو بتانا نہیں ہے ورنہ لوگ تیری جان کے دشمن ہو جائیں گے, ڈاکہ ماریں گے, تمہیں بھی ماریں گے اور یہ سارا کچھ چھین لیں گے. وہ خوشی خوشی چلا گیا, مسئلہ اس کا حل ہو گیا, اپنا مسئلہ حل کرتا. لیکن انہو لحب الخیر لشدید, قرآن پاک فرماتا ہے انسان مال کی محبت میں نیچرلی فطری طور پر بڑا شدید ہے. اس نے کہا نسخہ کیمیا میرے ہاتھ آ گیا, بابا جی نے قل ھو اللہ پڑھی تھی, اتنا بڑا مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا تھا. اس نے بیوی بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا جی نسخہ کیمیا لے آیا ہوں, یہ کمرہ جو ہے نا سارا مٹی کے ڈھیلوں سے بھر دو. ادھر ادھر سے انہوں نے سارا بھر دیا اور رات کو عشاء کے بعد باوضو ہو کر بیٹھ گئے, قل ھو اللہ شریف پڑھ 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 کر پھونک مارتے رہے. صبح جب روشنی ہوئی دیکھا وہ اسی طرح مٹی ہے. آپ کی خدمت میں گیا اور عرض کی حضور آپ نے تو ایک مرتبہ قل ھو اللہ پڑھا تھا اور سارا ڈھیلا سونے کا بن گیا, اور یہ ہم نے ساری رات عمل کیا اور کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا. آپ نے فرمایا قل ھو اللہ شریف کی برکات اپنی جگہ مسلمہ ہے, لیکن ان کی برکات کے ظہور کے لیے زبان فریدی تم کہاں سے لے آتے. تو اگر واقعی اللہ کی ذکر کرنے والی وہ زبان ہو, سچ بولنے والی, اور لقمہ حلال اندر اور اخلاص کے مقام پر بندہ فائز ہو, تو ہمارے ائمہ نے کسی ایک کتاب کے اندر نہیں, اہل سنت و جماعت کی متعدد کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اہل سنت و جماعت اور جمہور امت محبوب کے گھرانے کے ساتھ کس طرح عقیدت کا تعلق رکھتے ہوں گے اور ان کی ذاتوں کی کتنی عقیدت ہوگی. ان کے صرف نام مبارک آ جائیں تو اہل سنت کا مذہب ہے بیماروں پر ان کے نام پڑھ دیے جائیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو ان ہستیوں سے وابستگی, ان سے تعلق یہ کوئی رفض کی علامت نہیں ہے, یہ حقیقی ایمان کی علامت ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے اساتذہ کرام میں استاذ العلماء علامہ مرزا غلام قادر بیگ بھی ہیں. اس لیے کچھ ہمارے پیارے بھائی کہتے ہیں جی یہ تو مرزا قادیانی کے بھائی تھے. اللہ کے بندو, مرزا قادیانی جو ہے غلام احمد اس کا نام ہے اور غلام مرتضیٰ اس کے باپ کا نام ہے. ان ساروں کے بارے میں تمام کی تمام تاریخ موجود ہے, کتابیں موجود ہیں. آپ استاذ العلماء مرزا غلام قادر بیگ کے والد کا نام بھی معلوم کر لیجئے, وہ کہاں کہاں سے پڑھے ہیں یہ بھی معلوم کر لیجئے. اور یہاں آپ کو ایک جیسے مجھ سے پہلے میرے فاضل عزیز حضرت علامہ مفتی استاذ العلماء محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب ارشاد فرما رہے تھے بھی اللہ کے بندو اعلیٰ حضرت نے تو الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سیدۃ التحیہ پورا فتویٰ لکھا جس میں کتنی قرآن پاک کی آیات, 40 احادیث کریمہ, 150 پہلے والے ائمہ اہل سنت فقہاء علماء کے اقوال لکھ کر یہ ثابت کیا کہ سجدہ تعظیمی وہ حرام ہے محبوب علیہ السلام کی شریعت میں. اور آپ کہتے ہیں جی سجدوں کو, قبروں کو سجدے امام احمد رضا نے شروع کرائے ہیں. ہرگز ایسا نہیں, ہم اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے سجدہ تعظیمی قبر کو کریں یا کسی انسان کو, یہ حرام ہے ہمارے نزدیک اور اعلیٰ حضرت کے نزدیک. اسی طرح یہ غلط فہمی پھیلا دی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ علامہ استاذ العلماء مرزا غلام قادر بیگ علیہ رحمت آپ کو قادیانی کے بھائی تھے, ایسا نہیں, بلکہ آپ اگر ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں گے تو پوری صحت کے ساتھ موجود ہے. اعلیٰ حضرت سمیت جن علماء نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کی شرارتوں پر آگاہ ہو کر اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا, ان پہلے ترین علماء میں اعلیٰ حضرت کے استاد علامہ مرزا غلام قادر بیگ بریلوی علیہ رحمت کی ذات شامل ہے. لیکن آج حق اور باطل کو ایسے ملا دیا جاتا ہے, لوگوں میں صرف فرقہ واریت اور تعصب کی خاطر بڑی غلط باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں. علامہ مرزا غلام قادر بیگ علیہ رحمت کی خدمت میں آپ جب ابتدائی طور پر اس سبق پڑھنے کے لیے جب باقاعدہ اسباق شروع ہو گئے, تشریف لے گئے,
تو دروازے پر پہنچے، استاد صاحب اپنی مسند پر تشریف فرمائے، پہلی کلاس فارغ ہوئی۔ آپ جس کلاس میں تھے جب ابتدائی سبق لے کر پہنچے، دروازے پر کھڑے ہوئے اور سلام عرض کیا۔ استاد صاحب چونکہ مطالعے میں مصروف تھے، انہوں نے آپ کی طرف نگاہ اٹھائے بغیر ہی فرمایا جیتے رہو بیٹا احمد رضا، آؤ بیٹھو اور سبق پڑھو۔ لیکن آپ کمرے میں نہیں داخل ہوئے۔ جب استاد صاحب نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا بیٹا آ جاؤ اور اسباق کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، آپ نے عرض کی حضور میری ایک درخواست ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ نے آگے جواب دیا جیتے رہو بیٹا۔ تو یہ بھی کوئی شریعت میں ہے کہ جب کوئی السلام علیکم کہے تو آگے جیتے رہو کی دعا دے دی جائے تو جواب ہو جاتا ہے؟ یہ بالکل آپ کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ تو آپ کے استاد صاحب نے وعلیکم السلام جواب بھی دیا مسنون طریقے پر، اور فرمایا احمد رضا لگتا ہے کہ تم مجھ سے پڑھنے نہیں بلکہ تم پڑھانے کے لیے آتے ہو مجھے۔ یعنی ایک ایک چیز کے اوپر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، یہ بچپن مبارک ہے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے متعلق یہ بالکل واضح ہے کہ 13.5 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے اس دور کے جتنے متداول علوم اور فنون تھے جو بر صغیر کے اندر باقاعدہ طور پر ایک نصاب کی صورت میں پڑھائے جاتے تھے، 13.5 سال کی عمر میں آپ نے تمام کے تمام وہ علوم و فنون مکمل فرما لیے۔ 13.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے سب سے پہلا فتویٰ جو تھا وہ تحریر فرمایا تھا، اور وہ بھی ایک دقیق مسئلہ۔ کئی علماء کی خدمت میں ردات کی وہ جزی جا چکی تھی، لیکن کوئی واضح جواب نہیں آیا تھا، اس لیے آپ کے والد علامہ نقی علی خان کی خدمت میں وہ سوال پیش کیا گیا استفتاء کی صورت میں۔ آپ نے آدھا جواب تحریر فرمایا تھا۔ مزید آپ کو بھی مطالعے کی ضرورت پیش آ گئی، اسی دوران آپ کو ایک سفر پیش آ گیا، آپ کی بیعت کے اندر وہ سوال اور آدھا جواب لکھا ہوا موجود تھا، اور آدھا آ کر آپ نے سفر میں کتابیں ساتھ اٹھائی ہیں، جو بھی تھا واپس آ کر مکمل کرنا تھا۔ لیکن جب علامہ نقی علی خان اپنے سفر سے واپس تشریف لائے اور آتے ہی اس سوال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ جواب مکمل کر کے تو لکھا جائے، تو آپ مطالعے کے بعد جس تحقیق پر پہنچے تھے علامہ نقی علی خان جیسی ہستی، جب وہ لکھنے کے لیے بیاض میں سے کاغذ اٹھایا تو دیکھا کہ آدھا جواب تو آپ کا لکھا ہوا ہے، آدھا جواب آگے لکھا پڑے، جواب مکمل ہوا پڑے۔ اور چند دنوں کے مطالعے کی تحقیق کے بعد جس نتیجے پر آپ پہنچے تھے وہی نتیجہ لکھا ہوا ہے، بالکل درست جواب لکھا ہوا ہے۔ تو علامہ نقی علی خان بہت خوش ہوئے، وجد کی کیفیت میں آ گئے، اور فوراً اپنے کمرے میں سے باہر مدرسے میں منظر اسلام میں تشریف لائے اور سارے اساتذہ اور طلباء کو جمع فرما لیا، اور بڑی مسرت اور خوشی کے عالم میں فرمایا کہ میری خوشی کی انتہا نہیں کہ میرے ادارے میں کوئی ایسی فاضل ہستی ہے، اتنے دقیق مسئلے کا جواب لکھا ہوا اور بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے جس استاد نے لکھا ہے وہ مجھے بتا دے کہ اس نے لکھا ہے، تاکہ میں سب اساتذہ اور طلباء کے سامنے ان کے لیے جو ہے وہ ان کا ایک اعزاز بھی ان کو پیش کیا جائے، اور اس چیز کا شکر ادا کیا جائے ہمیں پتہ ہو کہ کس نے لکھا ہے یہ جواب۔ تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، بالآخر جب 2-3 مرتبہ انہوں نے فرمایا تو سر جھکا کے 13.5 سال کی عمر کے امام احمد رضا ہی آگے ہوئے۔ حضور میں آپ کے کمرے میں گیا تھا، قدرتی مجھے یہ سوال نظر آ گیا، میں نے جب سوال دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جواب آدھا والد گرامی نے لکھ دیا اور آپ سفر پر تشریف لے گئے، چلو باقی کا جواب میں مکمل کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اس وقت مطالعہ اتنا تھا، صلاحیت اتنی تھی، باطن اتنا روشن تھا، علم لدنی اس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے وہ جواب مکمل فرما دیا۔ چنانچہ اسی وقت ہی سب کے سامنے علامہ مفتی نقی علی خان علیہ رحمت آپ کے والد استاذ العلماء نے، جن کے علم کی عظمت کو پورا ہند جو ہے وہ ایک تسلیم کرتا ہے، اپنی دستار مبارک اتاری اور 13.5 سال کے امام احمد رضا کے سر پہ سجا دی، اور فرمایا آج کے بعد منظر اسلام کے مفتی آپ ہوں گے، بس اتنا کرنا ہوگا کہ جیسے اب آپ نے اسباق شروع کروا دیے، آپ فتویٰ بھی لکھا کریں، لیکن مہر میرے پاس ہوا کرے گی، آپ فتویٰ لکھ کر مجھے چیک کروایا کریں گے، اور آخری سائن آپ کے بھی ہوں گے میرے بھی ہوں گے، مہر میری طرف سے لگایا کرے گی۔ 6 ماہ تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمت والد گرامی کو فتاوی لکھ کر چیک کرواتے رہے۔ 6 ماہ کے بعد علامہ نقی علی خان نے فرمایا احمد رضا اب آپ کو چیک کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو سوال آئے فتویٰ لکھ کر یہ مہر آج کے بعد آپ کے پاس ہے، مہر اپنے نام کی لگا دیا کریں۔ 14 سال کی عمر سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مستقل مسند افتاء پر جلوہ گر ہو گئے۔ پہلے تو نائب مفتی تھے منظر اسلام کے اندر، پھر مکمل مفتی کی مسند پہ آ گئے، اور وصال اقدس تک پھر
1340 ہجری تک اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے ہزارہا فتاوائیں جن کے جواب آپ نے عطا فرمائے، آج ان میں سے بہت سارے فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہیں۔ اعلی حضرت علیہ رحمت کا علمی مقام آپ سن رہے تھے۔ سراج الفقہ، میں آخری باتیں عرض کروں گا، سراج الفقہ علامہ سراج احمد صاحب خانپوری علیہ رحمت، آپ ان کا ادارہ جا کر دیکھیں خانپور میں، ان کے بارے میں مکمل معلومات لیں، ان کا پورا خاندان آج بھی وہاں موجود ہے۔ اور ان کی دعوت پر جب حضور غزالی زمان راضی دوران سیدی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ رحمت خطاب فرمانے کے لیے میلاد شریف پر بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے، علامہ سراج الفقہ سراج احمد صاحب خانپوری کا وہ سٹیج ہے، قبلہ کاظمی شاہ صاحب کو دوران خطاب اور حاضرین کو محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا تھا وہاں پر۔ اتنا مقبول سٹیج ہے وہ، آج بھی خانپور میں آپ جا کر اس ادارے، مجھے ہر 15 ربیع الاول شریف کو شرف، اس دفعہ بھی لکھا ہوا ہے ڈائری پر 15 ربیع الاول شریف کو وہاں حاضری کا شرف، کیونکہ 15 کو ہی حضور غزالی زمان وہاں خطاب فرمایا کرتے تھے ہر سال، 15 ربیع الاول شریف کو بعد نماز عشاء صبح تک آپ کا خطاب جاری رہتا تھا۔ علامہ سراج الفقہ سراج احمد صاحب خانپوری، ان کے خاندان کی آپ معلومات لیں، وہ کہاں سے پڑھے تھے؟ اول سے لے کر آخر تک، چونکہ ان کا اپنا گھرانہ علمی تھا، ان کے والدین متاثر تھے علماء دیوبند کے اکابرین سے، لہذا انہوں نے فرمایا کہ اتنی بڑی بڑی علمی ہستیاں دارالعلوم دیوبند کے اندر، خانپور سے ہمارا بیٹا سراج احمد جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے گا۔ آپ کے والد گرامی بزرگ آپ کے ساتھ تشریف لے گئے، وہاں داخل کروایا آپ کو، اول سے آخر تک جملہ علوم و فنون اس دور کے سراج الفقہ علیہ رحمت نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھے، اور آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، آپ کا جو منہج علم تھا وہ سارے کا سارا علماء دیوبند کے موافق تھا اور آپ کے بزرگوں کا۔ وہاں آپ قابل فخر ترین شاگردوں میں آپ کا شمار ہوا، مکمل سند علمی لے کر آپ اپنے علاقے میں آ گئے اور ادارہ قائم کیا، اور شروع سے طبیعت ایسی تھی کہ فقہ کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ لگاؤ تھا، اور پھر فقہ اسلامی کی سب سے مشکل ترین حصہ جو ہے وہ علم فرائض اور علم وراثت ہے، اور علامہ سراج الفقہ کو اس میں درک کامل تھا، طبیعت ایسی تھی، مزاج اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ علم فرائض کی طرف آپ کو بہت زیادہ ذوق بھی تھا اور جذبہ اور شوق بھی تھا۔ کچھ سال ہو گئے آپ کو یہاں آ کر پڑھاتے ہوئے ادارہ قائم کرنے کے بعد، کہ اچانک ایک دن علم فرائض کی ایک مشکل ترین صورت آپ کے سامنے آ گئی، لوگ مسئلہ لے کر آ گئے۔ حضرت علامہ سراج احمد صاحب انہوں نے مکمل کوشش کی، مہینہ ڈیڑھ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، تو آپ نے اس سوال کی نقلیں تیار کرائی، علماء بلوچستان، علماء سندھ، علماء پنجاب ان کی خدمت میں بھیجی، مزید 2-4 مہینے گزر گئے، جواب نہیں آیا کسی طرف سے بھی، ہر ایک نے کہا جی تحقیق جاری ہے، جتنے ماہرین ہیں علم فرائض کے وہ سارے اس پر غور کر رہے ہیں، جیسے ہی مسئلہ حل ہوگا بائی ڈاک آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے گا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، خود بھی آپ رات دن کوشش کر رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، دارالعلوم دیوبند اپنے شیخ فقہ کی خدمت میں بھیجا، ادھر سے بھی جواب آ گیا کچھ دنوں کے بعد، 20-25 دنوں کے بعد بائی ڈاک جواب آیا کہ جناب تحقیق اس پر ہے، علماء کو بٹھا دیا گیا، جیسے ہی مسئلے کا حل ملے گا فوراً خانپور آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ جواب آیا وہاں سے، بڑی پریشانی پھیل گئی۔ حضرت سراج الفقہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں، چونکہ میرے تو ذہن پہ وہ مسئلہ طاری تھا، میں اس باغ بھی پڑھاتا، ادارے کا انتظام بھی سنبھالتا، ساتھ اس جزئی کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتا، کتابوں کی روشنی میں بڑا غور کرتا، لیکن تھا کہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ میرے علاقے کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو میلاد بھی مناتے ہیں، انگوٹھے بھی چومتے ہیں، اذان کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، اور یہ مولانا احمد رضا کو بڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور میرے اساتذہ بھی ہر بات میں مولانا احمد رضا کے خلاف ضرور باتیں کرتے تھے، تو چلو ایسا کرتا ہوں کہ یہی سوال کی نقل ایک بریلی شریف بھی بھیج دیتا ہوں مولانا احمد رضا کی خدمت میں۔ جب میرے اساتذہ دارالعلوم دیوبند والے نہیں جواب دے رہے، مولانا احمد رضا کہاں سے جواب دے سکتے ہیں؟ جب وہ بھی جواب نہیں دیں گے، میں اپنے علاقے میں تبلیغ کروں گا اور کہوں گا دیکھو اس کو امام کہتے ہو، مجدد کہتے ہو، جس کو ایک میرے مسئلے کا اور میرے سوال کا جواب نہیں آتا، تو میں ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لوں گا اور علاقے کی فضا اپنے حق میں ہو جائے گی کہ یہ ہے تمہارا امام جو مسئلے کا جواب۔ بس یہی سوچ کر آپ فرماتے ہیں میں نے وہ سوال کی نقل تیار کروائی،
اور آپ کے جامعہ منظر اسلام محلہ سوداگران بریلی کے پتے پر آپ کا نام لکھ کر بھیج دیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہی ذہن میں تھا کہ کوئی 2 مہینے بعد خط آئے گا اور اس میں بھی یہ ہوگا، پہلے تو آئے گا نہیں خط، اگر آ گیا تو لکھا ہوگا جی ہم تحقیق کر رہے ہیں، جیسی مسئلہ حل ہوگا آپ کو جواب دے دیں گے، آپ صبر کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری توقع سے بھی جلدی جواب آ گیا میرے نام، اور جب میں نے خط پر دیکھا کہ بریلی شریف کا، فوراً میں نے کھولا اور میری توقع کے خلاف تھا جواب۔ ایک تو آیا جلدی تھا فوراً، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اس کا جواب جو پڑھا سوال کا تو کہتے ہیں کہ میرے بھی دیدہ و دل اور علم اور فن اور تحقیق کے لیے نئے سے نئے رستے کھلتے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب لکھا اور ایسا اصولوں کی روشنی میں لکھا، مسئلے کو مبرہن اور بالکل حل کر کے رکھ دیا اور جواب دے دیا مکمل۔ فرماتے ہیں چونکہ میں تو خود اس فن میں درک کامل رکھتا تھا، لہذا میں کیسے نہ تسلیم کرتا ایک آدمی کے علم کی عظمت کو۔ جس مسئلے کا جواب علماء دیوبند دینے سے عاجز آ گئے، علماء سندھ، علماء بلوچستان، علماء پنجاب عاجز آ گئے، آپ نے وہ جواب جو ہے بالکل پھر اپنے قلم کے ساتھ اس کو نقل کیا، اس سوال کے آگے ان لوگوں کو آپ نے جواب دیا، اس کو محفوظ کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ بس آپ کے جواب کے پڑھنے کے بعد 1-2 دن میں خانپور میں رہ سکا۔ میں نے کہا یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی، وہ بندہ جس کے متعلق میرے اساتذہ میرے دل میں منفی باتیں ڈالتے رہے، سارے کے سارے لوگ ایسی باتیں کرتے رہے، میں نے تو الٹا اس بندے کی عزت اس علاقے میں خراب کرنے کے لیے سوال بھیجا تھا، جواب اتنا جلدی آیا کہ لگتا یوں ہے جس تیزی سے جواب آیا ہے کہ یہ جواب جیسے ہی بائی ڈاک جس دن پہنچا ہوگا اعلیٰ حضرت کو کتابیں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی ہوگی، آپ نے فوراً قلم اٹھایا ہوگا اور لکھ کر اگلی ڈاک میں میری طرف روانہ، کیونکہ اتنی جلدی جو جواب آ گیا ہے۔ تو اب اگر اس بندے کی میں جا کر صورت مبارکہ نہ دیکھوں اور اس بندے کی مجلس میں 2-4 دن نہ دیکھ کر آؤں تو یہ علمی بددیانتی ہوگی۔ وہ کہتے میں نے اپنے اخراجات کا انتظام کیا، تو جیسے بھی اس دور کا مشکل سفر تھا، 1921 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا تھا، 1340 ہجری میں۔ آپ فرماتے ہیں میں جناب بریلی شریف بالآخر پہنچ گیا۔ میں نے یہی سوچا کہ میں اپنا تعارف نہیں کرواؤں گا، ان کی مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، ادھر کھانے کا انتظام ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے مسافر ادھر کوئی مولوی صاحب ہیں، کھانا آ جائے کرے گا، اللہ خیر کرے گا، اور میں نمازیں بھی پڑھوں گا ان کے ساتھ، ان کی مجلس درس میں بھی خاموشی سے بیٹھا رہا کروں گا، پوچھ لیں گے تو بتاؤں گا جی آپ کا نام سنا تھا آگے۔ وہ کہتے 3-4 دن میں اسی طریقے سے رہا، میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں جناب وہ سائل ہوں، میرا فلاں نام ہے، میں فاضل ہوں، استاذ ہوں، کچھ نہیں بتایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے حلقے درس میں بیٹھ جاتا، آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے، جب سبق پڑھاتے میں آپ کے ہر طرز عمل کو 3-4 دن دیکھتا رہا، اور میرے دل کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ امام احمد رضا کا نظریہ بھی برحق ہے، ان سے بڑا اس وقت کوئی سنت کا عامل عالم نہیں ہے برصغیر کے اندر، اور مجھے اعلیٰ حضرت کے پیشانی کے اندر ایک نور تھا جو جلوہ گر نظر آتا تھا، اور میں نے ان کا طریقہ تدریس اور پھر ہر معاملے کے اندر ان کا عشق رسول علیہ السلام کے انوار۔ آپ فرماتے ہیں 4تھے دن میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میں نے اپنا تعارف بھی کروایا کہ حضور اتنا عرصہ پہلے ایک سوال آیا تھا علم فرائض، آپ نے فرمایا خانپور سے وہ سوال آیا تھا، کہا جی میں وہ سائل ہوں خانپوری جو ہوں، میں ہی سراج احمد ہوں، اور حضور میں دارالعلوم دے ہوں، اور میں آپ کے بارے میں یہ، لیکن میں 4 دن کی اس ملاقات کے بعد جو میں نے ویسے آپ کے معاملات کی محافظت کی اور نگاہ بانی کی ہے، حضور مہربانی کرے میں اپنی پچھلی ہر سوچ سے توبہ تائب ہوتا ہوں، مجھے اپنی بیعت میں لے لیں اور اپنے سلسلے میں داخل کر لیں۔ سراج الفقہاء کا لقب آپ کو بریلی شریف سے ارزانی ہوا تھا، آپ تشریف لائے، اپنے ادارے کے سارے اصول ضابطے آپ نے تبدیل کر دیے، ساری زندگی سراج الفقہاء علامہ سراج احمد صاحب خان پوری علیہ رحمت، آج حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی صاحب جو وہاں ہیں، مفتی مختار احمد درانی صاحب، وہ اس ادارے کے محتمم، اور آپ ساری جا کر تحقیق کریں، ان کا خاندان موجود ہے، ان کے شاگرد موجود ہیں، اول سے لے کر آخر تک جتنی بات یہ کتابوں میں بھی موجود ہے، اور آپ جا کر خود ذاتی طور پر اس کی تحقیق اور تصدیق فرما سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا علمی مقام
آپ سن رہے تھے کہ جس وقت یہ کرنسی نوٹ نیا نیا جاری ہوا تو چونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سونے کی اشرفیاں ہیں جی، چاندی کے درہم ہیں، ان چیزوں اور سکوں کے ذریعے سے باہمی تجارت ہوتی تھی کیونکہ لوگوں کے آپس میں اتنے رابطے نہیں تھے. آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا تو آپس میں رابطے میں آ چکی ہے. دنیا ایک گلوبل ولیج آپس کے رابطوں کے سہولتوں کی وجہ سے بن چکی ہے. تو یہ پچھلی صدی میں آغاز کے اندر ہی جب دنیا ایک دوسرے سے واقف ہونے لگ گئی، تجارتی تعلقات پیدا ہونے لگ گئے، ایک بر اعظم کی چیزیں بحری جہازوں کے ذریعے دوسرے بر اعظم میں جانے لگیں، تو میرے دوستو آج اگر یہ کرنسی نوٹ نہ ہوتا اور اگر آپ لیور برادر کی کوئی پروڈکٹ اگر منگواتے، مثلا صرف آپ لکس صابن ہی منگوا لیتے 4-5 کنٹینر، ان کے جو کروڑوں روپے مالیت بنتی ہے پاکستانی کرنسی میں، اور اس کے آپ کو سکے دینے پڑتے، تو ایک جہاز تو باقاعدہ وہ سکے اٹھانے کے لیے بھی ساتھ جاتا نا جی. تو آج جب ہم لوگ فرنیچر لینے جاتے ہیں، کوئی مہنگی چیزیں جو لاکھوں روپے میں آتی ہیں، تو ہم لاکھوں کے اگر سکے ہوتے تو بوریوں میں بھر کر ہم، پہلے تو ہمارے پاس ایک سواری ہوتی نا جس پر وہ سارے سکے لوڈ کرتے. لہذا ضرورت ایجاد کی مائیں ضرورت پیش آ گئی کہ ہر ملک اور قوم کا جو بھی آزاد ملک ہے، ریاست ہے، جتنی ان کے پاس مالیت ہے سونے کی، اس کے مطابق اصل ثمن کے مطابق ان کا اسٹیٹ بینک جو ہے یہ رسیدیں جاری کرے اپنی اس مالیت کی. تو یہ رسید ہوتی ہے، یہ اصل زر نہیں ہوتا. یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، اس پر یہی لکھا انہیں بینک دولت پاکستان، نیچے لکھا ہوا ہے 100 روپیہ. اس کے نیچے ہماری قومی زبان میں عبارت لکھی ہوئی ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. 100 روپیہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. نیچے لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، اور اس کے نیچے ہمارے اس دور کے جس دور میں جس سال میں یہ جاری ہوا ہے نوٹ، اس میں قومی زبان اردو کے اندر اس وقت ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کے دستخط ہیں قومی زبان ہر نوٹ کے اوپر. یہ نام اس پر بھی لکھا ہوا ہے اردو زبان کے اندر. تو یہ عبارت کیا ہے کہ بینک دولت پاکستان، دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، 100 روپیہ حامل حاضہ کو، حامل کہتے ہیں اٹھانے والے کو، حاضہ اس میں اشارہ یہ جو اس کو اٹھانے والا ہے. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100 روپیہ میرے پاس ہے، میں اس کا حامل ہوں. میں اٹھا کر جب بینک دولت پاکستان یا اس کی کسی بھی علاقائی زونل شاخ میں جاؤں گا اور ان کو کہوں گا جی یہ لے لے، اور میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ مجھے 100 روپیہ دیں، تو وہ 100 روپیہ مجھے ادا کرنے کے، یعنی 100 روپے کا سونا دینے کے وہ پابند ہیں مجھے. اور یہ حکومت پاکستان کی گارنٹی ہے اس پر. حامل حاضہ کو مطالبہ پر 100 روپیہ ادا کرے گا بینک دولت پاکستان. تو یہ ساری رسیدیں ہیں 5000 کا نوٹ، اصل مالیت ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے. تو یہ رسیدیں، اب فقہی مسائل بڑے شروع ہو گئے. یہودیوں کو تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو جس چیز میں سہولت دیکھتے ہیں فوراً اس چیز کو بازار مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور اپنے لوگوں میں رواج پذیر عوام میں کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی قدروں کو بدل چکے. ہمارے عیسائی بھائیوں کو بھی کوئی اب حلال حرام پاکی ناپاکی کا کوئی نہیں فکر رہ گیا زیادہ. اسی طریقے سے ہندو ہوں، سکھ ہوں، لا مذہب ہوں، باقی جتنے انسان ہیں ان کے لیے کوئی شرعی مسائل کا، وہ تو جس چیز میں اپنی سہولت دیکھتے، آسانی دیکھتے، فوراً لے آتے ہیں، متعارف کروا دیتے ہیں. ہم مسلمان جو محبوب کے غلام ہیں، ہم کوئی بھی نیا کام کرنا ہو، ہم پہلے شریعت کے اصولوں کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے، پاک بھی ہے یا نہیں ہے. تو جب یہ کرنسی نوٹ، اس کی ضرورت تو تھی کہ سہولت تو اسی میں، لیکن یہ تو ہے محض رسید ہماری جیبوں میں، اصل تو اس کی مالیت پڑی ہوئی ہے ہماری حکومت کے پاس بینک دولت پاکستان میں. یہ تو انہوں نے محض ہماری آسانی کے لیے ہمیں رسیدیں دی ہوئی ہیں. تو جس کے پاس 200 درہم چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر کی یہ رسیدیں آ جائیں، یہ محض رسید ہے، کاغذ کا ٹکڑا. اس رسید رکھنے والے پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ شرعی مسئلہ کھڑا ہو گیا. مجھے ضرورت ہوتی ہے، میں اپنے پیر بھائی علامہ ناصر امین سیالوی صاحب کو کہتا ہوں جی مجھے 100 روپیہ دیں، یہ مجھے دے دیتے ہیں. تو یہ تو محض رسید تھی، تو کیا اس کا واپس کرنا، قرض والے احکام بھی آئیں گے یا نہیں؟ مجھ پر واپس کرنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جناب یہ زکوٰۃ وغیرہ، حج کا فرض ہونا، لین دین کے معاملات، یہ سارے شرعی مسائل کھڑے ہو گئے.
تو میں بڑے ادب کے ساتھ، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، آج اتنے طلباء پوری دنیا کے اندر الحمدللہ شریعت اسلامیہ کے موجود ہیں، وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، علماء اہل تشیع مجھ طالب علم پر مہربانی فرمائیں گے، ان کے طلباء مطالعہ کرنے والے، تحقیق کرنے والے فاضل عزیز مجھ طالب علم پر احسان کریں گے اور مہربانی کر کے مجھے بتائیں گے کہ جب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہر طرف بڑے بڑے علماء کی خدمت میں یہ جانے لگ گیا کہ جی ہمیں یہ اپنا لینا چاہیے معاملہ یا نہیں، ان پر لین دین کرنا جائز ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں، قرض کے احکام آئیں گے یا نہیں، جس کے پاس اتنی رسیدیں ہوں کیا شرعی احکام ہوں گے، حج فرض ہوگا یا نہیں، وہ چیز اس کی ملکیت میں جو اصل مبیح ہے اس پر قبضہ کرنا جائز ہوگا یا نہیں، یہ جتنے بھی ریلیٹڈ سوالات تھے یہ سارے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ حج کے موقع پر علماء حرمین کی خدمت میں جائیں، بار بار کتابیں پڑھی جا رہی ہیں لیکن اس کا تو کوئی حل نہیں نکل رہا۔ تو میرے دوستو آپ کو پتا ہے، آج بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علماء نے اجلاس کیا اس پر، علماء حرمین نے، چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اس کفل الفقی الفاہم کی تحریر سے پہلے، عرب کی طرف سے سوال آنے سے پہلے 2 مرتبہ آپ حرمین طیبین کی حاضری کا شرف حاصل کر چکے تھے، وہاں کئی مہینے آپ جلوہ گر رہے تھے، ان علماء سے آپ کی مکمل باتیں، علامہ جمل اللیل اور علامہ سعید بابسیل اور ایسے بڑے بڑے اکابر علماء، اور امام احمد بن زینی دہلان مکی سے خود آپ نے حدیث کا درس لیا تھا مکہ شریف مسجد حرام شریف میں، وہ سب آپ کے علمی توفق سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس اجلاس میں حرمین طیبین کے علماء نے متفق قرار دیا اس مسئلے کو اگر حل کر سکتا ہے تو ہمارا جوان محقق امام احمد رضا ہندی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ آج بھی فتاوی رضویہ میں کفل الفقی الفاہم فی حکم القرطاس والدراہم سینکڑوں صفحات پر کوئی 200 صفحات کا آپ کا فصیح عربی زبان کے اندر جو ہے وہ فتویٰ موجود ہے، ذرا دیکھ لیں اس کے سائل کون ہے، اعلیٰ حضرت نے آج خود لکھا ہے یا علماء حرمین نے سوال بھیجا ہے؟ تو علماء حرمین نے کہا کہ اس مسئلے کو اگر حل ملت اسلامیہ پر جو قرض آگے علمی قرض، اس علمی قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو بریلی شریف منظر اسلام سے مولانا احمد رضا فاضل بریلی، تو میں بڑی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کیونکہ ہم طالب علم لوگ ہیں اور علم امانت کا معاملہ ہے، افاضل علماء دیوبند میں سے اگر کسی نے یہ مسئلہ سب سے پہلے حل کیا ہے تو بتائیں جی کہ اعلیٰ حضرت کی تاریخ چونکہ لکھی ہوتی ہے ہر فتوے کے اوپر، اور وہ نام بھی اس کا تاریخی لکھا کرتے ہیں، جس سال میں آپ فتویٰ جاری کرتے ہیں، رسالہ لکھتے ہیں، کتاب، آپ کی ہر کتاب فتوے رسالے کا نام اس کے سن تالیف کے نام پر ہوتا ہے، اس کے اعداد پر ہوتا ہے، تو وہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے فلاں سال اور ہمارے فلاں عالم نے اس سے بھی پہلے دے دیا تھا جواب۔ جتنے بھی مذاہب ہیں کسی نے اگر اس مسئلے کو حل کیا ہے تو ذرا وہ تحریر لے آئیں، ہاں ہم پورے فخر کے ساتھ امام احمد رضا کے اس فتوے کو پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے فتوے کا جواب لکھا۔ آج یہ جتنی مسلمانوں کے ہاں یہ کرنسی کا معاملہ چل رہا ہے، کفل الفقیہ الفاہم میں سب سے پہلے اس مسئلے کے شرعی جوابات دیے اور بتایا کہ یہ جائز ہے، یہ احکام شرعی ہیں، یہ واحد ذات ہے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ذات کی۔ علماء عرب نے جب آپ کا فتویٰ پہنچ گیا سینکڑوں صفحات، سب سے پہلے تو جو عربی کی فصاحت دیکھی، انہوں نے کہا ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ادب عربی اور عربی لٹریچر کے جتنے بھی خادم علوم و فنون ہیں نا، یہ معانی، منطق، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کے سارے بیان و بدی یوں لگتا ہے کہ امام احمد رضا تشریف فرمائیں، اور یہ سارے علوم و فنون تو گویا آپ کے گھر کی لونڈیاں جو ہاتھ باندھ کے سامنے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں، فرمایا علماء عرب جیسی فصاحت و بلاغت، گویا کہ مادری زبان عربی ہو، حالانکہ یہ تو اجمی بندہ ہے، برے صغیر میں پیدا ہونے والا ہے، پٹھان ہے قوم کا۔ ایک تو آپ کی اس فصاحت و بلاغت پر انہوں نے داد تحسین پیش کی، اور دوسرا جب جواب کو پڑھا اور اعلیٰ حضرت نے ابتدا میں جیسے فتاوی شامی میں سے ایک جزیہ پیش کیا، سارے کے سارے علماء کہنے لگے کہ فقہ اور فقاہت اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ ہم بھی اس جزیہ سے بار بار گزر جاتے تھے لیکن ہمیں یہ اصول اس میں سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ استنباط ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی جزیے کے اوپر بنیاد رکھ کے اول سے لے کر آخر تک سارے مسئلے کو حل فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صرف فقہی شرعی علوم کے اندر ہی نہیں، 50 سے زیادہ علوم ہیں جن کے آپ امام وقت ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔
आला हजरत के दौर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर जियाउद्दीन, डॉक्टर सर जियाउद्दीन, आप लंदन से ही पढ़ के आए थे और बड़ी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटियों से बिलखुसूस इल्म रियाजी और रियाजी की जितनी भी शाखें अलजबरा वगैरह जियोमेट्री, इन सब के आप माहिर वक्त शुमार होते थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का ओहदा भी दिया गया और आपका शौक था कि इल्म रियाजी और इसके जितने भी दीगर ब्रांच से और शाखें वो सारी मैं खुद पढ़ाऊंगा, यहां पर आप खुद क्लास लेते थे। उस दौर में आला हजरत के शागिर्द और खलीफा अल्लामा सैयद प्रोफेसर सलमान अशरफ बिहारी साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबे अरबी और इस्लामियात के सरबराह थे। डॉक्टर सर जियाउद्दीन के सामने एक सवाल आ गया अलजबरे का। वो ऐसी शक्लें तैयार कर ली, लेकिन अब उनको हल नहीं कर पा रहे। जितने भी यहां बड़ी बड़ी उस दौर में शख्सियात मौजूद थी इल्म रियाजी के वाले से, सबकी खिदमत में खत भेजे, कोई भी जवाब नहीं दे पाया। एक दिन ऐसा हुआ कि सैयद सलमान अशरफ बिहारी से उनकी मुलाकात हुई तो कहा, हुजूर आप आले रसूल हैं, इतनी बड़ी मुहक्किक हस्ती हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी और इस्लामियात के आप सरबराह हैं, शाह साहब दुआ लेने के लिए आया हूं मैं आपका अफसर और सरबराह, आप मेरे माताहत हैं, लेकिन आप आले रसूल हैं, दुआ कीजिए। चंद हफ्तों के बाद मेरा सफर शुरू हो रहा है, मैं समंदर के सफर से घबराता हूं, दौरे तालिब इल्मी में मैं आता जाता रहा हूं, वेनिस तक सारा होता है समंदर का सफर इतने हफ्तों का, फिर वहां से आगे सड़क का सफर, फिर लंदन। मैंने अपने उस्ताद को खत लिखा था, उनका जवाब आ गया इतने दिन पहले, मैं सफर की तैयारी कर रहा हूं, कई महीने आने जाने के लग जाएंगे और समुद्री सफर से मुझे परेशानी होती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, सफर नहीं कर पाता, दुआ करें मेरा सफर आसानी से हो जाए। आपने फरमाया तो आप जब सफर कर नहीं सकते तो सर आप क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं डॉक्टर साहब? उन्होंने कहा यह अलजबरे का मसला आया हुआ है, इसको हल करवाने के लिए मैंने अपने उस्तादों से टाइम लिया है, वो हल कर लेंगे। आपने इरशाद फरमाया अल्लामा प्रोफेसर सैयद सलमान अशरफ बिहारी कौन हस्ती हैं? लंदन यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी के उस्ताद डॉक्टर जैदी जरजान ने अरबी जुबान की जामियत के खिलाफ एक किताब लिखी थी। वो किताब फकीर की लाइब्रेरी में खानेवाल में मौजूद है, अपने जवाब समेत मौजूद है। तो अरब के अंदर सिर्फ मुसलमान तो नहीं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं। लिबनान में आप जाएं, बैरूत में सारे मज़ाहिब आपको मिलेंगे, उनकी भी तो मादरी जुबान अरबी है, वो भी तो अरबी लिखते पढ़ते बोलते हैं। ये इसराइल वाले भी अंग्रेजी के साथ साथ। डॉक्टर जैदी जरजान ने किताब लिखी, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। इमाम अहमद रजा के शागिर्द और खलीफा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी और इस्लामियात के सरबराह प्रोफेसर अल्लामा सैयद सलमान अशरफ बिहारी को यह शर्फ हासिल है। जैसे ही किताब आपके इल्म में आई, आपने वो किताब मंगवा ली और उसके बाद अल मुबीन के नाम से अरबी जुबान में आपने डॉक्टर जैदी जरजान के एतराजात का जवाब लिखा और उसमें लिखा है आखिर पर, डॉक्टर साहब मैं आपको 20 साल, आप भी जिंदा रहे मैं भी जिंदा रहूं, मैं दे रहा हूं, मुझे यकीन कामिल है मैं आपको 10-10 मरतबा भी 20 साल की मोहलत देता रहूं, आप मेरी किताब का जवाब नहीं लिख सकेंगे। और आज तक हिंदुस्तान और बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट को फख्र करना चाहिए उस इल्मी हस्ती के ऊपर। तर्जमा भी है उर्दू में अल मुबीन का। इतनी बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां तो आला हजरत के शागिर्द और खुलफा के अंदर शामिल हैं, किसी अरबी ने जवाब नहीं दिया आज तक। डॉक्टर जैदी जरजान के एतराजात का जवाब दिया तो बर्रे सगीर के एक आलिम ने और आला हजरत के खलीफा ने। सैयद सलमान अशरफ बिहारी साहब इतनी बड़ी इल्मी हस्ती हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जो लंदन जाएंगे, आप मेरी बात पर हंसना भी नहीं, और मैं पूरी संजीदगी से बात कर रहा हूं, आप मुझसे दुआ लेने आए हैं। हुजूर ऐसा करते हैं, आप अपनी कार और गाड़ी ना इस्तेमाल करें, खर्चा आपका ज्यादा होगा, मैं सारा आने जाने का खर्चा पर रेल का टिकट लेते हैं और अलीगढ़ से रेल पर बैठेंगे, इतने घंटों में हम बरेली पहुंच जाएंगे। तो वहां मेरे उस्ताज भी हैं, मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा। डॉक्टर साहब ने कहा एक मौलवी साहब और ये अलजबरा जिसको मैं कहता हूं कि मुझे घुट्टी अलजबरा की पिलाई गई और अब मैं जाऊं मौलवी साहब से, मौलवियों को आता है अलजबरा। आपने फरमाया जी मैंने कहा था कि मैं पूरी संजीदगी से बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा शाह साहब आप इतनी बड़ी अजीम इल्मी हस्ती हैं, तो मुझे एक आलिम दीन की ज़ियारत करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं हैरान इस पर हूं वो कैसे मेरा मसला हल करेंगे, और ये तो अलजबरा का मसला है। उन्होंने कहा जी आपका मसला हल हो जाएगा, बस एक दिन टाइम ही निकालने की बात है।
डॉक्टर साहब जैसे अपने अंग्रेजी वजाकता में सर पे या नंगे रहते थे सर से, या फिर हैट होता था, क्लीन शेव, दाढ़ी मूछे साफ, अंग्रेजी लिबास, ज़ेबे तन। फरमाया जी मुझसे तकल्लुफ नहीं होता, मैं इसी हयात कज़ाइया और शक्ल सूरत में। उन्होंने कहा जी कोई पाबंदी नहीं, आप इसी सूरत में चलें। आला हजरत को उन्होंने तार भेज दिया। आप सादात का, अगरचे वो शागिर्द खलीफा थे, लेकिन आला हजरत बे इंतहा सादात का अदब फरमाते। वो पहुंच गए जी। एक दिन आला हजरत और आपके प्यारे साहिबजादों ने इस्तकबाल किया, उनकी खातिर मुदारात से फारिग और फरमाया कि डॉक्टर साहब आपने कैसे तकलीफ फरमाई, शाह साहब को कैसे तकलीफ दी। उन्होंने कहा जी ये मेरा मसला है। डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने अपने कलम से तहरीर किया हुआ है। वो फरमाते हैं घड़ी के 5 मिनट भी न गुजरे थे, वो मसला जिसको बर्रे सगीर में कोई नहीं हल कर पाया था और मैं लंदन हल करवाने जा रहा था, आज भी वो मसले की शक्ल भी मौजूद है, आपको पेश किए जा सकती है इसकी कॉपी, किताबों के अंदर वो मसला मौजूद है जो डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने उठाया था। 5 मिनट से पहले आला हजरत ने रहमत ने अलजबरा का मसला हल करके लिख कर डॉक्टर साहब को बुला लिया और कहा डॉक्टर साहब ये इस मसले की तकरीर और तफहीम है। डॉक्टर साहब अला वजल बसीरत आला हजरत की रहनुमाई से मसले को समझ गए, जवाब उनको अता हो गया। डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन फरमाते हैं मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं थी कि एक मुफ्ती साहिब इस फन को इतना बड़ा इमामत के मकाम पर है, मैं उस्ताज कहलाता हूं और मेरा यह दावा था कि बर्रे सगीर में मुझसे बड़ा इसका कोई माहिर नहीं है, लेकिन मुझसे भी बड़ी हस्ती और एक मौलवी साहिब आलिम दीन मुफ्ती और फकीह। फरमाया मैं इसी हैरत में से अभी नहीं निकल पा रहा था कि आला हजरत ने मजीद एक और बात इरशाद फरमाई। आपने बाहर पैगाम भेजा, जो साहिबजादा हमारे इस्तकबाल के लिए आया था, फरमाया वो नौजवान थे, अभी दाढ़ी मूछे उनकी निकल रही थी, सर पर दस्तार थी, पठानों वाले सुर्खो सफेद रंगत के मालिक और 14वीं के चेहरे की तरह, 14वीं के चांद की तरह उनका चेहरा ताबाओ रोशन था। वो अंदर तशरीफ लाए और जिस अदब के साथ वो उस वक्त आकर दोबारा उन्होंने मुलाकात आला हजरत अपने वालिद से की, हम हैरान हो गए कि बेटा बाप का इतना अदब करता और दीन में ऐसी तालीम है। उसके बाद आला हजरत ने फरमाया कि डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है बड़ा, जिसको आज दुनिया हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा साहब के नाम से जानती है, ये मेरा बड़ा बेटा है हामिद रजा। हमारे यहाँ ये सारे फनून खानदानी और मौरूसी तौर पर चलते हैं। मैंने ये सारे अलजबरा, ज्योमेट्री, ये फलां 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 सारे उलूम व फनून जैसे मुझे अपने आबा से मिले, मैंने अपने बच्चे को इसका माहिर बना दिया है। आप बहुत बड़ा सरमाया मुल्क मिल्लत है, हमारी नई नस्ल को इल्म के नूर से आप फैज़याब कर रहे हैं। आइंदा अगर आपको इस फन और इल्म का कोई उलझन पेश हो, आप तकलीफ नहीं करेंगे, आप तार भेज दिया करना अलीगढ़ से बरेली, मैं यहां से हामिद रजा को रवाना कर दिया करूंगा, ये आपके दफ्तर में आकर आपके हर मसले को हल करके आया करेगा। फरमाते मैं हैरान कि इमाम अहमद रजा का नौजवान बेटा भी इस फन में मुझसे ज्यादा माहिर है। आला हजरत ने बड़ी मोहब्बतों के साथ इन दोनों शख्सियात को रुखसत किया। जनाब डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन साहब अपने मामलात में मशगूल हो गए, अल्लामा सैयद सलमान अशरफ बिहारी साहब अपने मामलात के अंदर। हफ्ते 10 दिन बाद हजरत सैयद सलमान अशरफ को डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन के दफ्तर में जाना पड़ा यूनिवर्सिटी में। वो जब तशरीफ ले गए, कमरे में दाखिल हुए इजाजत मिलने के बाद, तो देखा भाई कुर्सी मेज तो सब कुछ वही है, लेकिन जो शख्सियत कुर्सी पर तशरीफ फरमाए वो कोई और महसूस हो रहे। करीब जाकर गौर से देखा तो वही डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन है, लेकिन पहचानने में मुश्किल इसलिए पेश आई थी कि पहले वो या अंग्रेजी हैट धूप में इस्तेमाल करते या नंगे सर, लेकिन अब हिंदुस्तान के मुसलमानों वाली सफेद सादा टोपी उनके सर पे आ चुकी थी। वो जो क्लीन शेव थे ना, उनकी मूछें भी निकल आई थी, उन्होंने खत भी बनवाया हुआ था, और वो अब 3 पीस सूट की बजाय या पेंट और शर्ट की बजाय अब वो हिंदुस्तानी मुसलमानों वाला पाजामा और ऊपर कुर्ता आ चुका था, और मुकम्मल मुसलमानों वाली हैयत में वो कुर्सी पर तशरीफ फरमा। सैयद साहब से मिले, शाह साहब ने कहा हुजूर ये जो मुझे पहचानने में इतनी दिक्कत पेश आई है डॉक्टर साहब, मुझे तो अच्छी तरह याद है, इतने घंटे उस दिन हम आला हजरत की खिदमत में रहे और मैं अव्वल से आखिर तक साथ रहा, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मेरे पीरो मुर्शिद ने और मेरे मुक्तदाओ पेशवा ने आपको एक बार भी ये दाढ़ी रखने, मूछें रखने या सर पे टोपी लेने और ये लिबास यहां की वजाकता वाला, उन्होंने तो नहीं कोई तबलीग की थी आपके सामने। फिर ये सारा कुछ कैसे चेंजिंग और तब्दीली आ गई? तो डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया सैयद साहब
علم لدنی کے بارے میں پڑھا اور سنا کرتا تھا. اعلی حضرت کو دیکھ کر پہلی مرتبہ علم لدنی کو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. اور شاہ صاحب یہ حالت اعلی حضرت نے نہیں مجھے تبلیغ فرمائی تھی, انہوں نے نہیں فرمایا تھا, لیکن جب میں ان کی مجلس سے اٹھ کے آیا تھا نا تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی اور مجھے اب حیا آنے لگ گئی تھی کہ آقا نبی پاک علیہ السلام کے اتنے بڑے وارث اور نائب کی زیارت کر کے آ رہا ہوں اور آیت من آیات اللہ ہستی کی مجلس میں بیٹھ کر آ رہا ہوں, اور وہ انگریز جو ان سارے علم و فنون میں ان ہستیوں کے محتاج ہیں, میں ان کے طریقے پر چلوں اور ان ہستیوں کا طریقہ نہ اپناؤں. نہیں, میرا دل بدل گیا اور میں نے کہا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوگی کہ میں اب بھی انگریزوں والے طریقے پر رہوں. نہیں, میرے مقتدا و پیشوا اعلی حضرت امام احمد رضا بن چکے. پھر ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید پر ایک کتاب تحریر کی تھی. جب یزید ابن یزید جیسے لوگوں نے کتابیں لکھی تھی, یزید بٹ جیسے لوگوں نے اور عباسی جیسے لوگوں نے, تو میدان میں آئے. ڈاکٹر سر ضیاء الدین بڑے ضعیف العمر تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا حق کی سربلندی کی خاطر. ڈاکٹر سر ضیاء الدین کی علمی خدمات ہمارے ہندوستانی قوم اور پاکستانی قوم کے لیے بے پناہ ہیں, لیکن ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب بھی جس ہستی کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ میری دنیا تو بنی ہوئی تھی لیکن مجھے علم کی سمجھ آئی ہے اور باطن میں نور, اور آخرت میں اللہ اور اس کے محبوب سے میرا تعلق کلمے کا تو پہلے تھا, سچا تعلق بنا ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی. میرے دوستو, یہ پہلا پروگرام تھا. موضوع مجھے عظیم بھی دیا گیا تھا, علمی بھی, ثقیل اور تحقیقی بھی. کچھ میرے اپنی حالت اور کچھ یہ تھا کہ یہ پہلا پروگرام تھا. انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی موقع ملے گا تو سیر حاصل گفتگو, پھر وقت بھی چکے اب بہت زیادہ ہو چکا تھا, تو اعلیٰ یہ انتہائی عظیم علمی دقیق موضوع ہے اور بہت اہم, اور ہمارے بڑے بڑے اہل علم و فضل نے اس پر کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ مجدد العصر کہ سب سے پہلے تو ہمیں تجدید دین کن کن پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے, تجدید دین کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور یہ جو محبوب علیہ السلام خاتم النبیین اور ہر صدی میں جو مجددین نے تشریف لانا ہے تو ان کا اپنا مقام کیا ہوتا ہے, کن کن پہلوؤں کو احاطہ کرتی ہے ان کی تجدید. اور پہلے والے مجددین اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت, کیوں یہ جو دور چل رہا ہے کہ ساری دنیا سمٹ چکی ہے, اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہ کوئی انگریز, کوئی یہودی, کوئی عیسائی, دنیا کے جس کونے سے وہ کوئی آواز کھڑی کرتا تھا اسلام کے متعلق, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا پریس خود لگایا ہوا تھا. آج اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام علماء کو پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں, اور وہ علوم و فنون اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے لکھے کہ ان علوم کے نام نہیں صحیح پڑھے جاتے جب تک کوئی کامل استاد ان کا صحیح تلفظ نہ ہمیں بتا دے. تو میرے دوستو, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ چونکہ بہت وسیع اور بڑا دقیق موضوع ہے انشاءاللہ تعالی. ویسے تو علامہ ناصر امین سیالوی صاحب میرے دیگر افاضل, مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ یہ آپ اس ایریے کے اور ان علاقوں کے جو آپ احباب ہیں, آپ کے بزرگوں کی کوئی نیکی ایسی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے الحمدللہ. ایسے ائمہ, ایسے علماء اللہ نے آپ کو عطا فرمائے جو خود آگے ہوئے, اتنے وسیع انہوں نے خرچہ اخراجات کیے, ٹائم, اشتہار, اتنے پینا فلیکس, بینر, اور یہ سارا کچھ کر کے آپ عوام مسلمین بھائیوں کو دعوت دی. یہ کوئی آپ کے بزرگوں کی نیکیاں قبول ہے کہ ایسی قیادتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پھر کبھی اس موضوع کے اوپر میں نے ابتدائی چند ایک باتیں عرض کی ہیں, آپ کا عشق رسول علیہ السلام, آپ کا, اور پھر قرآن مجید فرقان حمید جو اس دور کے لیے مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ کئی تراجم اردو زبان میں کیے گئے جن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے متعلق, مقام نبوت کے متعلق, اسلام کی جو نظریاتی, فکری اور اعتقادی تعلیم ہے اس کی جڑوں کو وہ ترجمے کاٹتے ہیں. اگر ان ترجموں کو من و ان اگر آدمی اپنا عقیدہ بنا لے, کسی کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے عجیب و غریب, اللہ کے لیے جہالت اور لا علمیہ ان ترجموں میں کہ ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے مجاہدین کون ہے. عقیدہ بدعت ترجموں سے ثابت ہو رہا ہے, تقریروں میں رد عقیدہ بدعت کا, ترجموں میں اس کا اثبات. نبوت کے متعلق پھر آج جو سائنسی اکتشافات ہیں, آج نئی سے نئی جو اصول سائنس دیکھ کر ہمارے سامنے معاملات کو لا رہا ہے, چاند کا مسخر ہو جانا, مریخ کا مسخر ہونا, یہ شمسی توانائی سے پوری زندگی کا حرکت میں آ جانا, یہ ساری چیزیں. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ
جو سابق شیخ ہیں جامعۃ الازہر کے علامہ شیخ ڈاکٹر علی طنطاوی جوہری، انہوں نے فرمایا میں بہت پریشان تھا، میں تفاسیر کو سامنے رکھتا تھا، دنیا کی ہر زبان کے تراجم قرآن کو اور آج کے سائنسی اکتشافات کو، کوئی ترجمہ قرآن منطبق نہیں ہوتا تھا۔ جو سائنس دیتی ہے نتیجہ، تراجم قرآن اس کے خلاف جاتے تھے، جو تراجم قرآن کہتے تھے سائنس اس کے خلاف۔ تو میں نے کہا جیسے عیسائیوں کی نئی نسل، یہودیوں کی نئی نسل اپنے دین سے برگشتہ، اور ہو یہ رائے امریکہ، برطانیہ اور جرمنی، فرانس، ناروے، ان سارے ممالک میں کہ جہاں عیسائیوں کے گرجے تھے، مسلمان تاجر ان کو خرید کر الحمدللہ آج مساجد میں تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ کیوں دین سے برگشتہ ان کی نئی نسل ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ آج بائبل مقدس ان کی دینی کتابیں کہتی ہیں، سائنس بالکل اس کے برعکس جا رہا ہے۔ تو لوگ حس اور مشاہدے میں جو کوئی دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پادریوں نے تو ہماری کتابیں بدل دی، اب تو ان کی نسل بھی یہی کہتی ہے۔ چند ایک متعصب مذہبی لوگوں کے علاوہ تو وہ سارے کے سارے انہوں نے دنیا کے سارے معاملات الگ کر دیے، اور کائنات کے اور جناب دین کے معاملات انہوں نے الگ کر دیے۔ وہ کہتے ہیں عبادت ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، اور دنیا اور یہ سارے کائنات میں جو کچھ تکوینی اصول چل رہے ہیں یہ اور چیزیں اور حقائق ہیں۔ اس لیے معاشی مسئلے ہوں یا جس طرح کے امور و معاملات ہو، ہم نے خود ترتیب دینے، دین کا ان میں کوئی عمل دخل نہیں۔ دین بیزاری ہو گئی کیونکہ ان کے مذاہب دور حاضر کی ضرورتوں کا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ تو ڈاکٹر علی طنطاوی جنہوں نے 32 جلدوں میں جواہر القرآن تفسیر لکھی ہے عربی میں سائنسی علوم پر، وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اس حوالے سے کہ اس کا اگلی صدی میں نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن کے یہ تراجم غلط ہیں، سائنس سے ٹکراتے ہیں، سائنس ان سے ٹکراتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے خطرہ تھا ہماری پڑھی لکھی نئی نسل جو ہوگی، بالخصوص جب معاشی امور و معاملات دیکھیں گے اور سائنسی اکتشافات دیکھیں گے، ایجادات، تو ہماری اگلی نسل دین بیزار نہ ہو جائے، اور اس کا سارا سبب وہ غلط تراجم ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسے تفسیری ترجمے کی ضرورت تھی جو بیک وقت باقی سارے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کے عقائد و نظریات جو ہیں ان کا بھی مکمل ترجمانی کرنے والا ترجمہ ہو، تفسیری ترجمہ ہو، اور جو سائنس کے اکتشافات ہیں ان کے حوالے سے بھی کائنات میں جو تکوینی امور و معاملات ہیں ان میں جاری اصول قدرت جو ہیں ان کی بھی پوری ترجمانی، جن آیات میں وہ ترجمانی صحیح کرتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پر پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ میرے مرنے سے پہلے میری خواہش پوری ہو گئی۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے آپ اس چیز کو، ہمارے حسن مبارک صاحب کے دور میں وہ پاکستان میں بھی تشریف لائے تھے، اس وقت ہمارے صدر تھے جناب فاروق خان لغاری صاحب، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایوارڈ بھی ان کو دیا تھا ان کی علمی خدمات پر، ہمارے صدر صاحب فاروق خان لغاری صاحب نے، اللہ ان کی بخشش کرے۔ وہ سیاستدانوں کے اپنے معاملات ہیں، جو مسلمان ہے آقا کریم علیہ السلام کا امتی ہے، ہم تو بخشش کی دعا کرتے ہیں نا اس کے لیے۔ تو وہ میں عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر شیخ علی طنطاوی صاحب فرماتے ہیں کہ کنز الایمان کا انگریزی ترجمہ جو ڈاکٹر شاہ فرید الحق صاحب نے کیا تھا، کراچی والوں نے، وہ مجھے مل گیا۔ کہتے ہیں بس وہ تھا تو انگریزی، اور مجھے ہندی اور اردو آتی نہیں تھی، تو میں جیسے جیسے پڑھتا چلا گیا، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں اطمینان کا نور پیدا ہوتا چلا گیا۔ فرماتے ہیں اگر میں اصل اردو جان سکتا ہوتا، مجھے اردو پر مہارت ہوتی، تو میں زیادہ کنز الایمان سے فیض پاتا۔ وہ تو اس کا انگلش ایڈیشن تھا جو ترجمہ در ترجمہ تھا۔ کہتے ہیں الحمدللہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میں بے فکر ہو کر اپنی نئی نسل کے آگے وہ ترجمہ قرآن کنز الایمان پیش کر سکتا ہوں جو پوری دنیا کے مقابلے میں جو قرآن ہمیں عقائد دیتا ہے ان کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، جو اسلام عقائد دیتا ہے ان کی ترجمانی، اور اس کے ساتھ اس دور کی جتنی معاشی ضرورتیں قرآن کی آیات اس کے حوالے سے جو ہیں، سائنسی ایجادات اور اکتشافات اور تخلیقات کے حوالے سے ہیں۔ آج سائنس جس طرف جا رہی ہے، قرآن جو رہنمائی دیتا ہے وہ اگر نظر آیا مجھے سارا کوئی تو ترجمہ کنز الایمان میں۔ اس لیے انہوں نے باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ جامعۃ الازہر اور اپنے لیٹر پیڈ پر ترتیب دیا، صدر حسن مبارک سے سفارش کی۔ آپ اس کو جانتے ہیں کہ سوائے مملکت سعودیت العربیہ کے علاوہ جتنے عرب ممالک ہیں سب کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کنز الایمان پڑھا جاتا ہے، اور دنیا میں جو سب سے زیادہ چھپنے والی کتابیں ان میں ایک قرآن پاک ہے، دوسرا آج یہ 9/11 کے واقعے کے بعد سیرت طیبہ سب سے زیادہ انگریزی میں لکھی اور پڑھی جا رہی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ترجمہ قرآن کا وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا ترجمہ ہے۔
میرے دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی خدمات اور ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جو کچھ فرمایا، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی میری تحقیق ہے سائنس کے اندر اور اس بالخصوص نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اندر، آپ فرماتے ہیں میں پہلے والے ترجمے پڑھتا تھا اور میرے سامنے میرے سٹوڈنٹ جب قرآن پاک کی وہ آیات پڑھ کر ترجمے رکھتے میں پریشان ہو جاتا کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے، قرآن اس طرح نہیں فرما سکتا، یہ علماء ہے صرف صرف نحو جاننے والے، لغت جاننے والے، اگر یہ سائنسدان بھی ہوں، اگر یہ ان علوم و فنون کے ماہر ہوں تب تو یہ چیزیں ان پر کھلے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا فرمان یہ کہ الحمدللہ مجھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا فلاں فلاں رسالہ بھی میسر آ گیا اور اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان، اور پھر میں نے کنز الایمان میں ان آیات کا جب ترجمہ دیکھا، تفسیری ترجمہ، آپ فرماتے ہیں مجھے یقین کامل ہو گیا کہ الحمدللہ اسلام دین حق ہے، جس چیز کا میں آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہوں قرآن 1400 سال پہلے اس کی خبر دے رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اعلیٰ حضرت ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ فرقہ واریت، یہ سارے معاملات ایک طرف کرتے ہوئے، فرقہ واریت تعصب کو جنم دیتی ہے، اور تعصب جب آ جاتا ہے نا تو پھر حق سامنے نہیں رہتا۔ تو اس لیے میں دست بستہ طالب علم مہمان کی حیثیت سے عرض کروں گا، خدا را آپ بھی کوئی ٹائم نکالیں اپنی لائبریریوں میں کنز الایمان، وہ تو ہماری مقامی اردو زبان کے اندر ہے، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ، کم از کم آپ لوگ یہ جو ایک تحریک چلی ہے یہاں یوم اعلیٰ حضرت منانے کی، کامیابی ہوگی اس میں کہ جتنے بھی ہمارے مساجد کی انتظامیہ کے احباب ہیں، آپ میرے دوست جوان تشریف فرمائے، اگر ہم تھوڑے تھوڑے پیسے بھی، اور الحمدللہ خانوال میں یہ مشن جاری ہے، آپ بھی اس طریقے کو اپنائیں، جو جتنی ہماری مساجد ہو کم از کم ایک سیٹ فتاوی رضویہ کا وہاں موجود ہو، ترجمہ کنز الایمان موجود ہو، ہماری بچیوں کی شادیوں جہیز میں ہم کنز الایمان خود کہہ کے ہم طلب کریں مارکیٹ میں دکان سے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے جتنے ہمارے معاشرتی امور و معاملات پر ہماری رہنمائی دی ہے، آپ جتنے بھی دیگر مسالک کے بھی غیر جانبدار علماء کو آپ دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی علمی بصیرت، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے مقام اور مرتبے کا ہر کوئی آپ کو رتب اللسان ملے گا۔ اور بالخصوص میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے حوالے سے، چونکہ سارا علم، سارا عرفان، ہر نعمت، میں پہلے والی ابتدائی تقریر سن رہا تھا، میرے فاضل جلیل فرما رہے تھے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، عطا اللہ کی ہوتی ہے، تقسیم تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جب تک بارگاہ مصطفیٰ سے رابطہ نہ ہو، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس مقام پر ہیں جو تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے فرمایا کہ یہی کہتی ہیں بلبل باغ جینا کہ ردا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع ردا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کا میرے آقا کریم کی بارگاہ، کیونکہ اس کا کوشش ہو رہی تھی شعوری سطح پر کہ آقا کریم کی بارگاہ سے مسلمانوں کا ربط کمزور کیا جائے، توڑا جائے، تاکہ مسلمانوں کی فکری اساس ختم ہو جائے، بنیاد ختم ہو جائے، نظریہ ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت اس دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور آقا کریم کے ساتھ وہ رابطہ ہمارا اور اپنا بھی، آپ فرماتے ہیں کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ایک ریاست نان پارا کا قاصد آ جاتا ہے اتنے جناب اشرفیاں لے کر اور خط لے کر، شاہی کاغذ کے اوپر لکھا ہوا خط ہے شاہی مور کے ساتھ، جس کے پاس وہ مہر چلی جائے لگی ہوئی، وہ جناب جشن مناتے ہیں کہ ہماری ساتھ فلاں نواب صاحب کی نگاہ کرم ہو گئی، ہمارے وظائف لگ جائیں گے، ہمارے معاملات۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی آیا اور انہوں نے ریاست نانپارا کے والی نے لکھا، حضور میں نے بڑی شہرت سنی ہے کہ آپ نعت گو بھی ہیں، حضور غوث پاک کے قصائد آپ لکھتے ہیں، مہربانی کریں اگر آپ ایک قصیدہ چند اشعار کا میرے متعلق بھی میری مدح اور تعریف میں لکھ دیں تو یہاں باقاعدہ طور پر آپ کو مصاحبت کی کرسی مجلس میں رکھ دی جائے گی، ماہانہ وظیفہ آیا کرے گا آپ کے ہر، اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ اور ہمارے متعلقین مصاحبین میں آپ کا، اور ہم آپ کی علم پروری کریں گے جناب، اور پوری خدمت۔ اعلیٰ حضرت کو وہ خط پیش کیا گیا، آپ نے وہ سارے اس کے نذرانے پر بھی ٹھوکر ماری، پٹھان ہے آپ، غیرت مند، مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے غلام، اور آپ نے اسی کے خط کے دوسری طرف آپ نے قلم سے یہ لکھ دیا، کروں مدحا اہل دول ردا، دول دولت ان کی جمع، یہ نوٹ پر لکھا ہوتا ہے نا، بینک دولت پاکستان، دولت عربی میں مملکت، ریاست، سٹیٹ کو کہا جاتا ہے، دول اس کی جمع ہے، ریاستیں، مملکت، ہاں جی حکومتیں، پر میں کروں مدحا اہل دول ردا، پڑے اس بلا میں میری بلا،
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہان سے جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی آج تک کون سا شاعر ہے انگریزی زبان کا، عربی زبان، فارسی، اردو، ہندی، سنسکرت، پنجابی، سرائکی کا جو اس طریقے سے تلمیح کرے؟ اعلی حضرت کی خدمت میں بہت بڑی ہستی نے ایک درخواست پیش کی اور اعلی حضرت علیہ رحمت فوری طور پر آپ کا قلم حرکت میں آ گیا۔ میرے آقا کی تعریف اور اعلی حضرت پھر اس پر جو ہے وہ وقفہ مانگے نہیں، فوراً لم یاتی نذیرو کفین، 4 زبانوں میں سنت ملمہ کو ایسے بے مثال طریقے کہ اعلی حضرت کا 1921 میں وصال ہے، 2016 کا نومبر اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ آج تک شاعری کی ٹرمنالوجی اور اصطلاح اور فن کے مطابق آپ کو کہیں یہ سنت تلمی و ملمہ آج تک کسی شاعر کے ہاں عرب و عجم میں نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے مولانا کوثر نیازی مسلکن دیوبندی تھے، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وہ وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، علامہ عبد المالک کاندھلوی دیوبندی کے وہ شاگرد تھے، وہ شاگرد تھے پھر علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی کے جو 1942 میں فوت ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں خدا لگتی بات یہ کہ میں اعلی حضرت کا صرف سلام ہی پڑھتا ہوں نا تو عرب و عجم کے جتنے آقا کی بارگاہ میں نعتیہ کلام ہے مجھے وہ نور کہیں نہیں نظر آتا جو اعلی حضرت کے سلام میں۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ کروڑوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ، میرے آقا کے بالوں سے جو شروع ہوئے نا قدم مبارک کے تلووں تک ایک ایک چیز کا ذکر کر کے سلام، اور آپ کی اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلی حضرت کی خدمت میں بہت بڑی علمی ہستی نے گزارش کی تھی یہ سنت ملمہ کے حوالے سے، فوراً 4 زبانوں عربی، فارسی، ہندی، اردو، لم یاتی نذیرو کفی نظرن، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو ہی شہے دو سرا جانا، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش روا، مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، اور یا شمس نظرتی الا لیلی، چوبہ طیبہ رسی ارد بکنی، توری جوت کی دھل دھل جگ میں رچی، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، اور مکتا بس خام خام نوائے ردا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ تو اعلی حضرت تو بس جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے۔ یہ آپ کے استاذ جناب داغ دہلوی صاحب نے فرمایا تھا اعلی حضرت علیہ رحمت کا کلام دیکھ کر، فرمایا امام احمد رضا آپ کچھ عرصہ مجھ سے اصلاح لیتے تھے شاعری کی، اب میں آپ کو استاد اور آپ کے کلام کو کہتا ہوں کہ کلام الامام امام الکلام، یہ آپ کے استاد نے فرمایا، اور پھر فرمایا اس نعت کا مقطع میں لکھوں گا، یہ اعلی حضرت کا نہیں ہے، استاذ کا تحفہ دیا ہوا اور ہدیہ اور ارمغان ہے استاذ کی طرف سے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو ردا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ پاک ان جذبوں کو جوان رکھے اور دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری ملت اسلامیہ پاکستان اس وقت ملت اسلامیہ کا قائد ہے اور مسلمانوں کی آواز ہے، تو دنیا میں ایک ہی خطہ ہے وہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپریشن درب ادب کو کامیاب فرمائے، ہماری افواج، ہماری پاکستان پولیس، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جوان جو رات دن اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مادر وطن کی حفاظت اور ہماری نئی نسل کے کل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آج کو قربان کر رہے ہیں، اللہ ان شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری افواج، ہماری پولیس، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کو دہشت گردوں ان کے سرپرستوں کے مقابلے میں ہر میدان میں کھلی فتح، واضح غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی عقیدت کو سلامت رکھے اور یہ آج کا پروگرام نتیجہ خیز ہو جائے گا، اس ذکر کی بے انتہا برکتیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن عملی طور پر ہم قدم بڑھائیں گے، کنز ایمان خریدیں گے، گھر میں مطالعہ کریں گے، تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اپنی مساجد میں چھوٹی چھوٹی لائبریریاں، فتاوی رضوی اور اعلی حضرت کے جو معاشرتی امور و معاملات پر مشعلات الارشاد الی حقوق الاولاد، کوئی ایسا معاملہ نہیں جس پر اعلی حضرت کی کوئی نہ کوئی تحریر نہ ہمیں ملتی ہو۔
تو آپ اس طرف توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمارے منتظمین علماء ذیشان اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور خیر سے انہیں نوازے۔ انہوں نے حق ادا کیا ہے ہماری سرپرستی اور ہماری قیادت کا۔ اگر ہمارے ہر خطے میں اس طرح ذمہ دار علماء ہماری دینی قیادت کے لیے آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بڑی مضبوطی کی طرف چل نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ جامعہ فاروق اعظم کے طلبہ سلام عقیدت در بارگاہ حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی پیش کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے حضور اعلی حضرت کی باتیں سنی تو ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جامعہ فاروق اعظم کے طلبہ حاضر خدمت ہیں۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ احمد رضا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا آج دلہا بنے شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا سنی نجدی کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر، سنی نجدی کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر، تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا آج دلہا بنے شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا آج دلہا بنے شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا گھٹ گھٹا گھٹ گھٹا کر حسد میں میرے، گھٹ گھٹا گھٹ گھٹا کر حسد میں میرے، گھٹ گھٹا گھٹ گھٹا کر حسد میں میرے، تیرے دشمن سدا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا۔ دعا کے لیے التماس کرتا ہوں جناب صاحبزادہ محفوظ صاحب کو کہ مہربانی فرمائے، دعا فرمائے۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ بیدنا سہل لنا اشکالنا۔
یا الہ العالمین محفل پاک کا اہتمام کیا گیا صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اس پاک بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے، تیرے محبوب کے دیوانوں نے اس پاک بزم کا اہتمام کیا، تیرے محبوب کے ان امتیوں کو درس اسلام سکھانے کے لیے اس پاک محفل کا اہتمام کیا گیا۔ الہی جملہ دوست احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن نیک مقاصد کی خاطر ایسی پاک محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، میرے پاک مالک اپنے محبوب کا صدقہ تمام نیک مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان محافل کا صدقہ ہم تمام احباب کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کاملہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام احباب کو عشق سلیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین خصوص بالخصوص فخر اسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شوکت علی سیالوی صاحب زید مجدہ، آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں برکتیں فرما۔ الہی ہمارے جملہ علماء اسلام کو، جملہ خدام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دن رات ایسے ہی اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کرنے کی اور پیارے محبوب کے پیارے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میرے پاک مالک حضور جناب مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جس پیارے انداز سے آپ نے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے متعلق، آپ کے علم کے متعلق، آپ کے دیگر آپ کی مہارتوں کے متعلق، آپ کے خوبیوں کے متعلق جس پیارے انداز سے انہوں نے بیان فرمایا، الہی اپنے محبوب کا صدقہ ان تمام علماء کرام کو، خصوص بالخصوص قبلہ مفتی صاحب کو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمامی احباب کو اپنے بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق فرما، ہم تمامی احباب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمامی احباب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین غازی اسلام جناب ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ ہے میرے مالک، ہم تمام احباب کو ناموس مصطفیٰ پہ پہرا دینے کی توفیق فرما۔ یا الہ العالمین خصوص بالخصوص جملہ آستان اہل سنت، یا الہ العالمین گنبد خضراء کا صدقہ جملہ آستان اہل سنت کی خیر فرما، اور جملہ آستان اہل سنت کے جتنے بھی صاحبزادگان ہیں، سجادگان ہیں، ان کو دین اسلام سے محبت کرنے کی توفیق فرما، ان کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرما، دین اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق فرما، دین اسلام کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق فرما۔ یا الہ العالمین خصوص بالخصوص گنبد خضراء کا صدقہ میرے پاک مالک ان آستان اہل سنت کے جملہ صاحبزادگان کو، سجادگان کو اپنے اپنے خانقاہوں پہ مدارس اہل سنت قائم کرنے کی توفیق فرما، علماء کی تعظیم کرنے کی توفیق فرما، علماء کے قدموں میں بیٹھ کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دین اسلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تجھے تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہم تمامی احباب کو اپنی اولادوں کو دین اسلام کی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی تربیت دینے کی توفیق فرما۔ یا الہ العالمین جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے حکم ارشاد فرمایا، تمام کے دل کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نال پاک کا صدقہ بانی محفل حضرت علامہ مولانا محمد امین ناصر سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، آپ کی اس کاوش کو اپنے محبوب کی نال پاک کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین قبلہ سیالوی صاحب نے جن ہستیوں کی اس پاک عرس کو سجایا ہے میرے مالک، خصوص بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک تھا، الہی ان ولیوں کا صدقہ، اپنے محبوب کی ان غلاموں کا صدقہ قبلہ سیالوی صاحب کے علم و عمل میں برکت فرما، آپ کی عمر میں برکت فرما، آپ کو اسی طریقے تا قائم تا مرگ آخری وقت تک جب تک سانسیں ہیں میرے مالک قبلہ سیالوی صاحب کو اپنے محبوب کی دیوانگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمامی احباب جو تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کیے
ہوئے ہیں میرے مالک تمام کے دامن مرادوں سے بھر دے۔ الہی جو احباب اس پاک محفل میں شریک ہوئے ہیں، دل میں جو حاجات، نیک تمنائیں، جائز خواہشات لے کے حاضر ہوئے، اے میرے مالک اپنے محبوب کی نال پاک کا صدقہ تمام کی جائز حاجات کو، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ لی خمسۃ فی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔